الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اپنے فضل و کرم سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل کرنے والوں پر، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بہت بڑا درجہ دیا ہے، اور جنت کی نعمتیں دائمی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمتیں بنائی ہے کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت، آنکھوں نے دیکھی نہیں، کانوں نے سنی نہیں، اور کبھی کسی انسان کے دل پر تصور کے اعتبار سے بھی سوچ کر بھی وہ کتنی عمدہ ہوگی جنت، کتنی عمدہ ہوگی جنت کی نعمتیں، وہ نہیں سمجھ پاڑا۔ لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دو دشمن بنائے جو دونوں ہم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر اس کے کہنے پر ہم نیک کام کرنے سے رک گئے، اچھے اخلاق اختیار کرنے سے رک گئے، برے اخلاق اور بری عادتیں ہم نے داخل کر لی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم سے ناراضگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے آخرت میں ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے تو جہنم میں بھی جلنا پڑے۔ اب جو دو دشمن بنائے ہیں ان میں ایک تو ہے انسان۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہمارے فیور میں، ہماری موافقت میں، ہمارے ساتھ میں کبھی نہیں آ سکتا۔ قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا چیلنج ہے۔ اگر وہ کبھی موافقت میں آتا بھی ہے تو ابھی اس میں اس کی شیطانیت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے شیطان کے وسوسوں پر، شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں پر، شیطانی ریتوں پر، شیطانی چیزوں پر ہمیں سختی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے شیطان کے مقاصد تو بہت ہے، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں نے فرمایا ان کے مقاصد شیطان، قید شیطان، شیطان کے جو بھی ہتھے ہیں وہ ضعیف، بہت کمزور ہے۔ تھوڑی سی محنت سے، تھوڑی سی توجہ سے شیطان کے حملے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے اگر شیطانی خیالات آئے، شیطانی وسوسے آئے، شیطانی چیزیں آئے، شیطانی بات کرنے کا ارادہ ہو، تو سب سے زیادہ مفید جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، جتنے دل سے، جتنے اخلاص سے، جتنی توجہ سے پڑھو گے فوراً شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ شیطان لا حول کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ قیامت میں شیطان کا جو مسلک آئے گا، قیامت میں شیطان بات کرے گا اور کہے گا، انسان سارے کے سارے کہیں گے کہ تیری وجہ سے، تیرے بہکانے کی وجہ سے ہم سب جنت سے محروم ہو گئے اور جہنم میں گئے۔ تو وہ شیطان کہے گا کہ میں نے کیا کام کیا تمہارے کو؟ میں نے تو صرف ایک راستہ بتلایا، ایک وسوسہ ڈالا، ایک بات تمہارے دل میں ڈالی، نہ تو میں نے زبردستی کی، نہ مارا، نہ پیٹا، نہ زبردستی کی۔ تم نے خود اپنے طور پر گناہ کیے، اس وجہ سے یہ گناہ کے سزا کے حقدار تم ہو، میں نہیں ہوں۔ اور بات بالکل صحیح ہے۔ شیطان تو ذرا سا ہمیں اشارہ کر دیتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، یا فلانی چیز بہت خوبصورت ہے اس کو دیکھ لو، اور ہم پھر اس کو اپنے طور پر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اصل گنہگار تو ہم ہی ہیں۔ لیکن ان قید شیطان، شیطان کے جتنے مقاصد ہیں وہ ضعیف ہے، ذرا سا ہٹاؤ گے تو فوراً چلا جائے گا وہ، اس وجہ سے کہ اس کے پاس مقاصد کی
بہت ساری قسمیں ہیں، اسے بہت کچھ معلوم ہے کہ اس کو کس طریقے سے گمراہ کرنا چاہیے، اس کو کس طریقے سے نیکیوں سے ہٹانا چاہیے، اس لیے ایک راستے سے تم رکو گے تو دوسرے راستے پر چلا جائے گا۔ بہرحال شیطان کے کیا کیا وساوس ہے، شیطان کس طریقے سے کرتا ہے، ہم میں سے ہر ایک آدمی اس کو جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ جل جلالہ نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں تیار کر رکھی ہے جنت والی، وہ ہمیں حاصل کرنا ہے، تو اسے دو چیزوں سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے، ایک شیطان اور اس شیطانی خیالات اور شیطان کی باتوں سے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر ہی ایک مادہ رکھا ہے جس کو ہم نفس سے تعبیر کرتے ہیں۔ نفس کہو میرا دل نہیں مانتا، دل کہو میرا جی نہیں مانتا، جی کہو میری سمجھ میں نہیں آتا، دماغ کہو، جو کچھ بھی کہو، یہ سارا نفس ہے۔ نفس ایک لوٹڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل میں رکھا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ ہمیں غلطی کی طرف، سستی کی طرف، غیر مرضیات رب، اللہ کو جو چیز پسند نہیں ہے اس کی طرف وہ ہمیں لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ نفس کا جو کام ہے وہ ہمیشہ ہمیں لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بہت ہی بری باتوں کا وہ ہم کو حکم دیتا ہے۔ دونوں ایک دوسری بات درمیان میں بتا دوں کہ اگر تمہارا شیطانی وسوسہ آیا، شیطانی خیال آیا، اور شیطانی خیال آنے کے بعد اگر تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا، استغفر اللہ پڑھ لیا، سمجھ میں آ گئے نہیں، تو شیطان تو فوراً ہٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ اس کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتا۔ وہ اللہ کے نام جہاں بھی آئے گا شیطان فوراً وہاں سے بھاگ جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا اذان ہوتی ہے تو اس کو آواز برداشت نہیں ہوتا، وہ بھاگتا رہتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو وسوسہ آیا یا ایسی کوئی برا خیال آ جائے اور اس وقت تم نے لا حول پڑھا اور لا حول پڑھ کر تمہارا وسوسہ ختم ہو گیا، تو سمجھ لو کہ یہ شیطانی ہے، یہ وسوسہ شیطانی تھا، اور اس ذکر کی وجہ سے، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے وہ بھاگ گیا۔ سمجھ میں نہیں؟ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ کوئی برا خیال آ جائے گا، بری بات آ جائے گی، لا حول پر لا حول پڑھتے چلے جاؤ، ہزاروں مرتبہ، کئی مرتبہ پڑھ لو گے تو بھی وہاں سے وہ جو دل میں خیال آ رہا ہے وہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے گا، تو سمجھ لو کہ یہ شیطانی نہیں ہے بلکہ نفسانی ہے، نفس کا ہے۔ یہ نفس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جو نفس بنایا ہے، اس نفس کے بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسموں کو تو کہا جاتا ہے نفس امارہ، دوسری قسم کو کہا جاتا ہے نفس لوامہ، اور تیسری قسم کو کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وقت ہمارا جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہے۔ اس نفس امارہ کو نفس لوامہ سے بدلنا چاہیے، اور نفس لوامہ کو نفس مطمئن سے بدلنا چاہیے۔ اس کے لیے اصول ہے، قوانین ہیں، ضابطے ہیں، مجاہدے ہیں اور مشقتیں ہیں کہ ان مشقتوں کو اٹھانے کی وجہ سے نفس میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثال میں نے یہ بتائی گزشتہ کل کہ دیکھو گھوڑا ہوتا ہے یا بیل ہوتا ہے جس کو ہم سانڈ کہتے ہیں، سمجھ میں؟ اس کو کھلاتے رہو، پلاتے رہو، اچھے سے اچھی جو کھانے کی چیزیں ہیں اس کے لیے وہ کھلاؤ پلاؤ، تو وہ مست ہو جائے گا، اور وہ تمہارے کسی کام میں نہیں آئے گا، تمہارے کھیتی کے کام میں بھی وہ نہیں آئے گا، سامان اٹھانے کے کام میں بھی نہیں آئے گا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کے جو بیل ہیں وہ کسی کام کے نہیں آتے، سمجھ میں آنے؟ اگر اس بیل کو تمہیں کام میں لینا ہے تو بچپن ہی سے اس کو کیا ہے مشقت میں ڈالنا پڑے گا، تکلیف میں ڈالنا پڑے گا، سدھارنا پڑے گا، اور سدھارنے میں وہ کوشش بھی کرے گا کہ تم مستی کرے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ بعد میں وہ سدھر جاتا ہے، اپنے اوپر کسی کو سوار ہونے نہیں دیتا۔ لیکن جب ہم اس کو سدھار لیتے ہیں، نکیل ڈال دیتے ہیں،
اور پھر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ میلوں کا سفر چند گھنٹوں میں پورا کر دیتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ بچ جاتا ہے وہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ بیل کی جو مثال بتائی اس میں بھی اس کو تربیت دی جاتی ہے، تو پھر جتنا چاہے وزن اس کے اوپر ڈال دو، ٹنوں وزن ڈال دو، وہ وزن اٹھا کر چلتا رہے گا، اس میں کبھی مخالفت نہیں کرے گا، کبھی وہ غلطی نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ نفس دیا ہے، اس نفس کو ہم چھوڑے رکھیں۔ جو جی میں آیا، جو نفس نے چاہا، جو دل نے چاہا، بس کھاتے رہے کھانے کی شکلوں میں، پیتے رہے پینے کی شکل میں، کرنے کی شکل میں، جو دل میں آیا کرتے رہے۔ سمجھ میں آنے؟ کرتے چلے جاؤ، نفس کبھی سیراب نہیں ہوگا، نفس کبھی سیراب نہیں ہوگا۔ مثلا ایک مثال بتا دوں کہ اگر آنکھوں سے گناہ کرنے کا ایک چسکا پڑ گیا ہے، لڑکیوں کو دیکھنے کا، نامحرم عورتوں کو دیکھنے کا چسکا پڑ گیا ہے، تو کتنی کوشش کرو تم، لیکن وہ آنکھ دیکھتی ہی چلی جائے گی اور اس کی طرف متوجہ ہی ہو جائے گی وہ۔ لیکن اگر اس کے اوپر تم سختی کرو اور آنکھوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو منع کر دو کہ مجھے نہیں دیکھنا ہے، ارے بہت اچھی ہے، تو وہ نفس اندر سے کہے گا ارے دیکھ لے، چل اتنی ایک مرتبہ دیکھ لے، پھر نہیں دیکھنا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ جب آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھنا ہے، کسی حالت میں نہیں دیکھنا ہے، تو پھر وہ اگر کنٹرول ہے اس کا تو نہیں دیکھے گا، لیکن اگر نفس پر پورا کنٹرول نہیں ہے تو نفس دل میں ڈالے گا چل اس مرتبہ دیکھ لے، یہ ایک ہی وقت ہے، بہت اچھا ہے، اس کو دیکھ لے، پھر اس کے بعد نہ دیکھنا۔ لیکن اس کے بعد بھی پھر وہ دیکھتا چلا جائے گا، وہ عادت اس سے چھوٹنے والی نہیں ہے۔ حرام کھانے کی عادت ہے، دوسری چیزوں کی عادت ہے، سب میں یہی حالت ہے۔ سمجھ میں؟ لیکن اگر ہم تھوڑی سی سختی کریں، نہیں دیکھنا ہے، اپنے من کو، اپنے نفس کو دبائیں، اور اگر ضرورت پڑے تو اس کو سزا دے۔ سمجھ میں؟ اب سزا کیا ہے کہ نفس کو جو چیز ناگوار ہے، نفس کو جو چیز پسند نہیں ہے، اسی کو کرنے کا عہد کر لیں کہ میں آج سے کسی لڑکی کو نہیں دیکھوں گا، میں آج سے کسی کو بھی جھوٹی بات نہیں کہوں گا، میں آج سے کسی کو گالی گلوچ نہیں کروں گا، کوئی بھی طے کر لے۔ اور اگر میں نے کر لیا تو پہلے تو اپنے اوپر کچھ نماز مقرر کر دیں کہ 2 رکعت نفل پڑھوں گا، 4 رکعت نفل پڑھوں گا۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ اب نفس ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، اس لیے اگر میں نے دیکھا تو ابھی وہ نماز میں مجھے مبتلا کر دے گا، روزہ میں مجھے مبتلا کر دے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یا اگر اس بعض نفس اتنا سخت ہوتا ہے کہ کچھ نہیں، 2 رکعت پڑھنے کی ہے نا، پڑھ لیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایسے آدمی کے لیے کچھ پیسے مقرر کر دو کہ میں نے یہ گناہ کیا تو 2 روپے اللہ کے راستے میں دوں گا، 4 روپے اللہ کے راستے میں دوں گا، سمجھ میں آیا؟ 50 روپے اللہ کے راستے میں دوں گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ پیسے ایسی چیز ہے کہ وہ آدمی دینا نہیں چاہتا، تو اس وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نفس کی اصلاح کرنی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ نفس کی اصلاح کریں گے تو نفس ہمارا تابعدار ہوگا، اور پھر ہم نفس سے، جیسے بیل کو اگر اس کو کوشش کرو اس کو سدھاؤ، تو سدھانے کے بعد بیل کو جب ہم جو اشارہ کریں گے، جو اٹھانے کے لیے کریں گے، وہ سارا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس وقت ہمارا نفس جو ہے نفس امارہ ہے۔ امارہ کے معنی بہت زیادہ حکم کرنے والا، برا، امارۃ بالسوء۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن پاک میں کہا ان النفس لامارۃ بالسوء۔ سمجھ میں آیا؟ تو نفس ہر وقت بری باتوں کی طرف ہی لے جائے گا، یہ اگر اس کی اصلاح نہیں کی ہے تو وہ اچھی باتوں کی طرف نہیں لے جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اٹھانے کے لیے صبح کو آیا، تمہارا دوست ہے، وہ تمہیں بڑی محبت سے اٹھا رہا ہے، 5 منٹ ہے نا، ابھی تو 5 منٹ ہے، ابھی تو 4 منٹ ہے، ابھی تو 2 منٹ ہے، نفس اسے کہہ رہا ہے کہ ٹھہر جا ابھی دیر ہے۔ سمجھ میں اس کو اٹھنا ناگوار گزرتا ہے۔ لیکن اگر اس وقت اس نے کہا کہ نہیں بھائی، اللہ کی آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مجھے اٹھ ہی جانا ہے، اور اٹھ گیا، سمجھ میں،
تو نفس کہے گا کہ ذرا بیٹھ تو صحیح ابھی کہ ابھی جا کل جلدی. وہ ہمیشہ کوشش یہی کرے گا آہستہ ایسا سمجھا کر کہ تم کیا ہے تاخیر کر دو، دیر کر دو، قضا کر دو، چھوڑ دو. اس قسم کے کام ہر وقت نفس کہتا رہتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی چلتا ہے، ہم نفس کی بات کو مانتے بھی ہیں. کھانے کے سلسلے میں بھی ایک سلوس کھانا ہے، لیکن کھاتے کھاتے کہ ایک لقمہ اور لے لو، ارے یہ ذرا ٹیسٹی ہے، ایک لقمہ یہ لے لو، ایک وہ نفس خواہش کرتا ہے اور ہم اس کی باتوں کو مانتے چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے آج جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دل میں اللہ کے اوپر، اللہ نے ایمان تو ہمیں دیا ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اس ایمان کو پکا کرنا ہے اور اس ایمان کو مزین کرنا ہے، سنوارنا ہے. جو اچھی عادتیں ہیں، اچھی باتیں جو ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، وہ آج تک ہو گیا سو ہو گیا. لیکن آج سے ہمیں مسلمان تو ہے ہی ہیں، لیکن اب سچے اور پکے مسلمان بننا ہے. یا دوسرے لفظوں میں الحمدللہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، لیکن یہ بہت کم ہے. ابھی اللہ کے مقابلے میں ہم کھانے کو ترجیح دے دیتے ہیں، گناہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اس کی جگہ پر اب ہر آن اور ہر لمحے صحابہ جس طریقے سے رہتے تھے اس طریقے سے ہمیں رہنا ہے. یہ سب سے پہلے تو ہمیں عزم مصمم کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہمیں نیک بننا ہے، ہمیں سدھرنا ہے، ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تاکہ مرنے کے بعد ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سہولت ہو اور آسانی ہو. سمجھنا گیا؟ تو اس سلسلے میں جو کرنے کا پہلا کام ہے وہ تمہارے یہاں تمہارے سامنے جو کوئی بہت ہی زیادہ اللہ والا ہو، جس کے اوپر تمہیں اعتماد ہو، جس کے اوپر تمہیں یقین ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کی بات کو میں مان کر میں عمل کروں گا اور یہ جیسا کہے گا ویسا ہی میں کروں گا، تو پھر اس کے ہاتھ پر سب سے پہلے تو بیعت ہونا ہے. سمجھنا گیا؟ اور بیعت ہونے کے بعد اب پہلا کام جو ہے وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا ہے. اپنے نفس میں جو شیطانیت آ گئی ہے، آزاد چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، کیا کیا چیز کراتا ہے، تو وہ ہمیں کنٹرول پر کرنی ہے آہستہ آہستہ، تاکہ یہ نفس جو بگڑ رہا ہے اس میں کیا ہے نرمی پیدا ہو جائے. اور اس صورت میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، تو جو چیز جس کو ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائے مقرر کی ہے، سب سے پہلے تو یہ طے کریں کہ آج سے کوئی بھی گناہ کبیرہ میں انشاءاللہ کسی صورت میں نہیں کروں گا. اور کوئی بات کا موقع آ گیا، جھوٹی بات کہنے کا موقع آ گیا، جھوٹی بات جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے. سمجھ میں آیا؟ گالی گلوچ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، وہ تو آپ حضرات سب جانتے ہیں. لیکن جب موقع آ جاتا ہے تو پھر نفس میں سب بھول کر پھر جھوٹ بول دیتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن اس وقت اپنے اوپر پر کنٹرول کرنا ہے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے. حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ بدبو اتنی سخت ہوتی ہے کہ فرشتے 1 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں اس بدبو سے بچنے کے لیے. کتنی سخت بدبو ہوگی. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو سب سے پہلا کام تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ گناہ کیا ہے وہ آپ حضرات سب جانتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ آج تک اگر ملوث تھے، آج تک ہو گیا تو اس سے توبہ کر لیجئے. سچے دل سے توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اول بات تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. دوسرا کام، چھوٹے گناہ جس کو کہتے ہیں اس کو بھی کبھی چھوٹا نہ سمجھے. مکروہ تنزیہ ہے تو مکروہ چنما ہوں نہیں، مکروہ تنزیہ ہے اس سے بھی احتراز کرنے کی کوشش کریں. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ہم لوگ
آگ کے کوئلے سے بہت ڈرتے ہیں، وہ جلا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، تو ہم ڈرتے ہیں کہیں وہ ہمارے بدن کو، ہمارے کپڑے کو نہ لگ جائیں۔ گناہ کبیرہ سے ہم بچتے ہیں، اس لیے کہ گناہ کبیرہ کو ہم گناہ سمجھتے ہیں اور ایک آگ کا کیا ہے، شعلہ سمجھ رہے ہیں ہم۔ لیکن گناہ کیا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ چیزیں ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ چھوٹے گناہ بھی گناہ ہے، اس وجہ سے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، سمجھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے گناہ جو ہے وہ کوئلے کے مانند ہے، اور چھوٹے گناہ جو ہے چنگاری کے مانند ہے، اور چنگاری جلاتی نہیں، اس وجہ سے ہم کو ڈر نہیں لگتا، لیکن کبھی وہی چنگاری سمجھ میں آگ بن کر، شعلہ بن کر پھیل جائے تو پورے کے پورے گھر کو ختم کر دیتی ہے، سمجھ میں آنے۔ جیسا تم نے دیکھا ہوگا کہ گیس ہے، اگر گیس کا چولہا ذرا سا کھلا رہ گیا اور باہر دیوار وغیرہ سب بند ہے، سمجھ میں، وہ گیس جمع ہو گیا ہے۔ اب اگر تم سوئچ آف کرو گے تو سوئچ آف کرتے ہوئے یا سوئچ چالو کرو گے تو سوئچ چالو کرتے ہوئے ذرا سا ایک چھوٹا سا چنگاری نکلتی ہے، سمجھ میں نہیں، وہ چنگاری پورے کے پورے گھر کو اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض مرتبہ چھوٹا گناہ بھی ہم گناہ سمجھ کر لیتے ہیں تو وہ بارود کی چنگاری بن جاتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے، سب خراب کرتے ہیں۔ اس لیے حتی الامکان گناہ سے بچنا چاہیے، ایک بات۔ لیکن چونکہ ابھی نفس ہمارے کنٹرول میں ہے نہیں، سمجھ میں آنے، اس وجہ سے کبھی ہمارے کہنے پر چلے گا اور کبھی اپنی مخالفت بھی کرے گا، سمجھ میں آئے۔ تو اس وجہ سے اگر کہیں گناہ ہو جائیں تو یہ نہیں کہ کل صبح جمعہ کو یا رمضان میں یا عمرہ میں جائیں گے اس وقت یا حج میں جائیں گے اس وقت توبہ کر لیں گے، یہ نہیں، بلکہ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً اس کے کیا ہے، گناہ سے ڈر کر توبہ کرنے کا اہتمام کرتے رہیں۔ تو اس کی وجہ سے اب نفس میں آہستہ آہستہ نرمی پیدا ہوگی اور وہ کہے گا کہ بھئی یہ آدمی تو اب میری بات کو نہیں مانتا، اب ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی، ورنہ تو پھر ہمیں بھوکا رکھے گا، پیسے جائیں گے، جیسے میں نے ابھی بتایا۔ تو پھر اس صورت میں آدمی کی اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اصلاح ہوتے ہوتے نفس امارہ ہے، وہ نفس امارہ سدھر کر دوسری کیریٹ میں، دوسری ڈگری میں پہنچ جاتا ہے، اور اس ڈگری اور اس کیریٹ کا اور اس منزل کا نام ہے نفس لوامہ، سمجھ میں آنی۔ پہلی صورت تو تھی امارہ کی، کہ ہر وقت وہ برا کام کرنے کا، بری چیز کرنے کا ہم کو آرڈر دیتا رہتا ہے، جیسے میں نے فرمایا کہ آج کل ہمارا نفس جو ہے نفس امارہ ہے۔ اب اس کی ہم اصلاح کریں گے، نماز پڑھیں گے اور معمولات ابھی بتائیں گے، تو اس سے اس نفس میں ایک قسم کی نرمی آئے گی، اور پھر وہ کیا ہوگا، گناہ کرنے سے بچے گا، گناہ سے چھڑائے گا وہ، سمجھ میں۔ اور اب دوسرے نمبر پر جب وہ پہنچ جائے گا ہمارا نفس، تو اب اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، ملامت کرنے والا، یعنی گناہ کرنے سے اس کو خوشی ہوگی یا گناہ کرنے سے وہ ناراض ہوگا، اور نیکی کے کام کرنے سے اس کو خوشی ہوگی۔ کبھی ہوتا ہے نماز پڑھی، وضو کیا، قرآن کی تلاوت کی تو خوشی ہوئی، اور کبھی گناہ کا کام کیا تو ذرا ندامت بھی آئی۔ اس وقت تو ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ذرا سا ہمارے چہرے پر کوئی کراہت نہیں آتی، گالی دیتے ہیں تو کوئی کراہت نہیں آتی، اس لیے کہ ابھی تک ہم نے اس کو غلط سمجھا ہی نہیں۔ لیکن اب اس درجے میں آؤ گے تو پھر جھوٹ آدمی بولے گا نہیں، لیکن اگر پھر بھی بول دیا تو اس کو ناپسندگی آئے گی، اور ناپسندگی ہونے کے بعد فوراً اس کو توبہ کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ میں پہلے بھی تمہیں بتایا کہ دیکھو اہل علم ہے، اور یہ اہل علم حضرات جو ہیں، پیر صاحب نے کہا ہے اس لیے مانتا ہوں، یہ تو مانتے نہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو دلیل دو، قرآن کی دلیل دو، حدیث کی دلیل دو تو مانتے ہیں۔ تو اس کے لیے قرآن کی اور حدیث کی بھی دلیلیں آپ کو بعض مرتبہ بتاؤں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلم تھا، اس کی دکان تھی، وہ بیچا کرتا تھا سامان وغیرہ۔ ایک عورت آئی
اور کھجور لینے کے لیے آئی. اس آدمی کی صحابی کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی. انسان ہے, سمجھ میں آنے, تو نظر پڑتے ہی ذرا اس کو اچھی لگی. اس نے کہا کہ مجھے کھجور چاہیے, تو کہا کہ یہاں تو ذرا اچھی نہیں ہے, گوداؤن ہے اندر, اس گوداؤن میں بہت اچھی رکھی ہے, جاؤ اندر جا کر دیکھ لو. وہ عورت سچ سمجھ کر گوداؤن میں چلی گئی. اب اس کے دل میں تو شیطان آ گیا تھا, وہ اس کے پیچھے گیا اور جا کر پکڑ کر اس کو بوسہ دے دیا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اس لیے کہ صحابہ جو تھے وہ معصوم تو نہیں تھے لیکن محفوظ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ سے ان کو بچایا تھا. ہم میں بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں, معصوم تو کوئی ہے ہی نہیں, چاہے اس کا نام معصوم کیوں نہ ہو, معصوم تو ہے ہی نہیں, سمجھ میں آیا نہیں. لیکن اگر آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ گناہ کے کام کا ارادہ کرتے ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک لیتا ہے, کرنے نہیں دیتا. بہت سارے اس کے واقعات ہیں, اس کی طرف ابھی ہم نہیں جا رہے. اسی میں ہمارے جیسے ہوتے تو اسی واقعے میں کوئی لڑکی مل گئی, پکڑ لیا, بوسہ دے دیا, کچھ بھی نہیں, ذرا سا لگا, تھپڑ وپڑ نہ مارے تو بھی دوسری بات ہے, لیکن اگر تھپڑ نمبر مار لی تو کھا لیا, چل کچھ نہیں ہے, کوئی یہی ہوتا ہے. صحابہ کو ڈر لگا کہ میں نے ایک ناجائز کام کر لیا, گناہ کا کام کر لیا, شہوت کا کام کر لیا. اس وجہ سے اب اس کو ڈر لگا کہ اگر میں ابھی مر گیا تو میرا کیا ہوگا. اس لیے مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے, گناہوں کو سے مجھے پاک کرانا چاہیے. چونکہ وہ صحابی تھے, نفس کی وجہ سے ان میں خطرات تو پیدا ہو گیا لیکن ایمان مضبوط تھا, تو ایمان کی نورانیت کی وجہ سے ان کو خیال ہوا کہ مجھے ابھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اسی وقت وہ دکان چھوڑ کر سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور وہاں جا کر اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. وہ دوسری مرتبہ آیا, پھر وہاں کہہ رہا ہے کہ مجھے پاک کر لیجئے, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا. پھر کیا ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پاک کر دیجئے. اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے. سب صحابی کھڑے ہو گئے, وہ بھی کھڑا ہو گیا, نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد جب کہا تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی, ان الحسنات یذہبن السیئات. حسنات کرنے کی وجہ سے سیئات ختم ہو گئے. چھوٹے گناہ تھے, بوسہ دے دینا, جوش میں آ کر پکڑ لینا, یہ چھوٹا گناہ تھا, سمجھ میں عادی نہیں تھی. تم لوگ کہو کہ چھوٹا گناہ ہے تو چلو آج سے تو مزہ آ گیا, سمجھ میں نہیں, عادی نہیں تھا, وہ ایک گناہ ہو گیا تھا اور وہ گناہ اس نے نماز پڑھا تو نماز پڑھنے کی وجہ سے پاک ہو گیا, صاف ہو گیا. تو دل میں ایمان ہوتا ہے تو ایمان کے ہونے کی وجہ سے ذرا سا گناہ ہو جاتا ہے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے. بہرحال تو میں یہ بتایا کہ نفس سے اگر کچھ ہو جائے, گناہ ہو جائے گا, گڑبڑ ہو جائے گی, فوراً اس کو کیا ہے تنبیہ کرو, سزا دو, تو اس صورت میں نفس سدھرنے لگے گا اور دوسرے درجے پر آ جائے گا جس کو نفس امارہ کہتے ہیں. یعنی کبھی وہ نفس لوامہ, نفس امارہ تو پہلی قسم ہے, نفس لوامہ یعنی ملامت کرتا ہے, وہ کیسا برا کیا, تو نہیں کرنا چاہیے. جب گناہ کرنے کے بعد, خطا کرنے کے بعد تمہارے دل میں تمہارا دل یہ کہنے لگے کہ ملامت کرنے لگے, اچھا نہیں کیا, اچھا نہیں کیا, سمجھ لو کہ تمہارا نفس سیکنڈ کیٹیگری میں آ گیا, سمجھ میں آ گیا. اب اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ٹاپ کینٹ پر آ جائے, ٹاپ جگہ پر آ جائے, اور وہ ہے نفس مطمئنہ, وہ ہے نفس مطمئنہ. اب اس کے بعد پھر نفس کی اصلاح کرتے 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 جب تم کرتے رہو گے, اس کو چھوڑنا نہیں. تصوف کی کتابوں میں ایک بہت بہترین کتاب ہے مثنوی مولانا روم, اس میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں, بہت عجیب عجیب.
کہا کہ نفس کو سانپ کی طرح سمجھو. ایک جگہ تھی وہاں پر سانپ سردی میں بالکل وہ مرنے کے قریب ہو گیا تھا. ایک آدمی گیا, اس کو سانپ کو اٹھا کر لایا اور سانپ کو گرمی پہنچائی, سمجھ میں جان بچائی, وہ خوش ہو گیا, وہ سمجھ میں. لیکن جہاں اس میں گرمی پہنچی پھٹ سے اس نے اسی کو کاٹ لیا, سمجھ میں آ گیا. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا نفس تو نفس مطمئنہ ہو گیا ہے, وہ نفس مطمئنہ پھر کب نفس امارہ بن جائے یہ ٹھکانہ نہیں. اس وجہ سے نفس ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے. خیر بہرحال یہ تیسری قسم میں آ گئے, وقت زیادہ نہیں ہے اس وجہ سے تیسری قسم میں آ گئے نفس کو, جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اب یہی نفس جو ہم کو گناہ کراتا تھا, سمجھ میں آئے نا, اب وہ ہمیں نیکیوں کی طرف لے جائے گا. چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا, جاتے ہیں نا بھائی تم آؤ میں تو جا رہا ہوں, سمجھ میں. یا اس سے علاوہ ایک دوسری مثال, اس وقت تم کہیں سے سفر سے آئے ہو, گھر سے آئے ہو, سمجھ میں آئے نہیں, ابھی مغرب کی نماز پڑھنی باقی تھی, عشاء کی نماز پڑھنی باقی تھی, اور یہاں مدرسے میں آتے ہوئے 2 بج گئے. اب کیا کر رہے ہیں, یہ ہوگا چل یار صبح کو پڑھ لیں گے, ابھی کیا ہے, یہ ہوتا ہے. ارے ہوتا ہے کہ نہیں, ابھی کیا ہے, صبح کو پڑھ لیں گے, قضا کا پڑھ لیں گے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, نیند آ جائے گی, سمجھ میں آ گیا, اور سو بھی جاتے ہیں الحمدللہ. لیکن یہی نفس جب امارہ سے لوامہ اور لوامہ سے مطمئن میں جائے گا تو یہی نفس کہے گا کہ جب تک میں نماز نہیں پڑھوں گا مجھے نیند نہیں آئے گی, سمجھ میں آ گیا. اب یہ 2 بجے تھکا ہوا ہے, لیکن بغیر نماز کے وہ سوئے گا نہیں, وہ نماز پڑھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس نے نفس کو اتنا سنوار دیا ہے کہ جب تک وہ نیکی کا کام کرے گا نہیں وہاں تک وہ اس کو اطمینان ملے گا نہیں. سوئے گا تو ابھی سونے میں اس کو اطمینان نہیں ملنے کا, سمجھ میں. تو یہ نفس لوامہ کی علامت ہے, نفس مطمئنہ کی علامت ہے کہ اب نیکی کے کام پر اس کو اطمینان ہوتا ہے. اور ایسا ہی جب نفس لوامہ بن جاتا ہے, سمجھ میں, تو قرآن پاک کی آیت ہے ہی ہے, کون سی, ایسے پڑھ دیں کہ خود ہی بولتے ہو خود ہی سنتے ہو, میں کیا کروں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی نفسک راضیۃ مرضیہ, تو اللہ سے راضی, اللہ تو سے راضی, چلو پھٹ سے نکلنے کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے. ایسے آدمی کو پھر موت سے ڈر نہیں لگتا, ورنہ تو جتنا ہو موت سے اس کو ڈر لگتا ہے. بہرحال یہ نفس لوامہ ہے. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا میں نے واقعہ بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاور ہاؤس تو اتنا فل تھا کہ آدمی نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہی وہ ساری گندگیاں, ساری برائیاں, نفسانی, شہوانی, شیطانی سب ختم ہو جاتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو دیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا. اور کسی کا درجہ کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہو لیکن ایک ادنا صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا, یہ تو سب تم جانتے ہو, سمجھ میں. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیر القرن ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 300 سال تک تو یہی انوارات چلتے رہے. لیکن جیسا جیسا قرب قیامت کا وقت آتا رہا شرارتیں بڑھنے لگی, عصیان سرکشی بڑھنے لگی اور گناہ بڑھنے لگے. تو اس وقت ہمارے جو مشائخ تھے, اکابر اولیاء تھے, ہمارے جو بزرگان تھے, انہوں نے سوچا کہ اب کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس طریقے کے اختیار کرنے کی وجہ سے دل میں یہ جو شیطانیت, نفسانیت گھر کر گئی ہے وہ نکلے, اور کیا ہے پھر سے دل میں ایک قسم کی ایمانیت اور نورانیت پیدا ہو. تو انہوں نے سوچ کر یہ سوچا کہ آدمی ذکر کرے, تو ذکر کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہے. تم نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پودا بولو, وہ پودا جب درخت بن جائے گا تو اس درخت کے نیچے چھوٹے چھوٹے پودے وغیرہ ہوں گے, وہ کبھی زندہ نہیں رہیں گے,
وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ ذکر کے ذریعے سے کرو، اور اس صورت میں یہ ابتدائی معمولات بتائے جو ابھی آپ حضرات نے سنے۔ ہر ایک مشائخ کے اپنے اپنے معمولات ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ پہلے تو زمانے میں جیسے بتایا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے جو مریدین ہوتے تھے ان کو اللہ 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 کی تسبیح دیتے تھے، کسی کو 1 لاکھ، کسی کو 50,000، کسی کو 30,000، سمجھ میں آیا نہیں؟ حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں کے یہاں بھی تھا، لیکن جو آدمی جتنا برداشت کر سکے، ہم لوگوں نے ذکر شروع کیا تھا اس وقت، کہنا تو نہیں چاہے لیکن بتاؤں تمہیں، 5,000 تک بڑھے تھے۔ 12 تسبیح کے بعد 5,000 اللہ 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 اللہ، 5,000 سے زیادہ نہیں، وقت ہی نہیں ملتا، دوسرے کام بھی ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ لیکن جو فارغ ہوتے ہیں وہ لاکھ 1.5 مرتبہ کرتے ہیں۔ میں نے کل بتایا تھا حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے کہ عشاء کے بعد سے ذکر میں لگ جاتے تھے، صبح تک ذکر میں رہتے تھے، تو ان کا جو زبان ہے اللہ 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 کرنا اتنے ہوتے کہ پیشاب پاک کہنا یوں منہ کرنا پڑتا تھا، ورنہ وہاں پر بھی ذکر شروع ہو جائے۔ تو ان حضرات نے کہا کہ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اصلاح ہو جائے تو پہلے تو عزم مصمم کرو، سمجھ میں آئے نہیں؟ پکا ارادہ کرو، پکے ارادے کے بغیر کچھ کام نہیں چلتا، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور اس میں پکا ارادہ یہ ہے کہ جس سے تمہارا جی چاہے بیعت ہو جاؤ، اور بیعت ہونے کے بعد پھر وہ ابتدائی معمولات بتاتے ہیں، ابھی پورے بھی نہیں، شروعات۔ جیسے مدرسے میں داخل ہوتے ہو تو پہلے ہی دن الف بسم اللہ الرحمن الرحیم با تا سا ک خ گ گھ ABCD، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور اسی پر محنت کی جاتی ہے، مہینہ 1.5 مہینہ، تب جا کر وہ آگے چلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ابتدائی معمولات ہیں، اور وہ ابتدائی معمولات آپ حضرات جانتے بھی ہیں، نہیں ہیں تو انشاءاللہ پھر دوسری مجلس میں ان ابتدائی معمولات کو بتائیں گے کہ اتنا کرنا شروع کر۔ آج تو یہ طے کر لو کہ ہمیں شیطان کی بات کو نہیں ماننا ہے ایک، اور نفس کی بات کو نہیں ماننا ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں نفس کی بات کون سی ہے اور شیطان کی بات کون سی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ 2 دن کے لیے، کل منگل ہے، پرسوں بدھ ہے، 2 دن کے لیے مجلس بن رہے گی، میں یہاں نہیں ہوں، اس وجہ سے جمعرات کو انشاءاللہ ہوگی۔ السلام علیکم۔